السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم 9ویں جماعت میں صفحہ نمبر 130 شوریدہ کشمیری کے غزل نمبر 2 کے جو 2 اشعار جن کی ہمیں تشریح باقی تھی، آج ہم اسے کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اسے لائیو کلاس جو چلا تھا وہاں پر بھی اس کی تشریح میں نے کی تھی۔ تو بہرحال اس کے جو 2 اشعار جو ہم نے نہیں کیے تھے وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں: نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، یہ ہے آپ کی شعر۔ نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ یہ ہیں آپ کے اشعار، آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پر میں نے کتاب کا جو فوٹو ہے وہ یہاں پر لگ رکھا ہے۔ نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ شاعر یہاں پر اپنی زندگی کو ایک کتاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے: زندگی کے دن اور راتیں ایک کتاب کی طرح ہیں۔ کیا ہے؟ ایک کتاب کی طرح، جس کے ہر صفحے پر نیا سبق لکھا ہوا ہے۔ یعنی زندگی میں نئے تجربات سامنے آتے رہتے ہیں۔ نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ زندگی کو کتاب سے کمپیئر کرتا ہے، اور زندگی میں آنے والے دن اور رات کو اس کتاب کے ہر صفحے سے، اس پیج سے، صفحہ کہتے ہیں پیج کو، پیج سے کمپیئر کرتا ہے۔ جہاں کتاب کے ہر پیج میں نیا نیا سبق لکھا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں ہر آنے والے نئے دن میں نئے نئے تجربات، نئے نئے امتحان، نئے نئے مشکلات کا اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے لکھا ہے، شاعر فرماتے ہیں: زندگی کے دن اور راتیں ایک کتاب کی طرح ہیں، جس کے ہر صفحے پر نیا سبق لکھا ہوا ہے۔ یعنی زندگی میں ہر دن نئے تجربات سامنے آتے رہتے ہیں۔ آخری مقطع ہے: ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ آن جناب نے مارا۔ جلوہ آن جناب نے مارا۔ یہاں شاعر فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھتے ہیں: ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ۔ شوریدہ خود کا تخلص ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں بھی تخلص کی نشانی جس کو ہم بت کہتے ہیں، یہ اوپر جو نشانی ہے نا، یہ والا نشانی بت۔ اوکے، ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، یہ ہے بت۔ آخری مقطع ہے، یہاں پر شاعر اپنا تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ یہ شوریدہ اپنا تخلص سے اوپر جو یہاں پر دیکھ سکتے ہو۔ ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ آن جناب نے مارا۔ جلوہ آن جناب نے مارا۔ آن جناب سے مراد اوپر آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹا سا سوات ہے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، ان کی تعریف میں لکھتے ہیں: ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ۔ ظلمت لفظی معنوں میں اندھیرے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اندھیرے سے مراد دنیا کی جہالت کو یہاں پر شاعر نے یہاں پر اشارہ کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہالت کا اندھیرا حضرت محمد کے جلوہ گر ہونے سے ختم ہو گیا۔ جلوہ جناب نے مارا۔ جلوہ کہتے ہیں وجود میں آنا، دنیا میں آنا جلوہ کہتے ہیں، جلوہ گر، وجود میں آنا۔ شاعر فرماتے ہیں دنیا میں جہالت کا اندھیرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ گر ہونے سے ختم ہو گیا۔ تو عزیز بچوں، یہ 2 اشعار جو ہمارے بچ گئے تھے، ان کی تشریح جنہیں آپ اپنی کاپی میں صاف صاف لکھیں گے، اور کل ہم ان کے سوالوں کے جوابات ہم انشاءاللہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔